پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ہمارے پاک فوج کے جوان نظر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ۔ یہ تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ بات ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاک فوج کے جو سپاہی ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر آپ اپنی قوم سے محبت کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں، تو آپ کی علم میں ہے کہ ہماری تو قوم جو ہے کتنی پھر آپ کی عزت کرے، احترام کرے، آپ پر پھول نچھاور کرے۔ یہ جو جھنڈے دیکھے گئے ہیں گاڑیوں پہ، اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو قوم پسند کرتی ہے، فوج میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں وہی چیز پسند کرتے ہیں۔ میرا اشارہ عمران خان کی طرف ہے۔ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ینگ ہیں۔ اب جو پرابلم ہے کہ ہمارے یہ جوان سمجھتے ہیں کہ قوم شاید ان کے دشمن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں، ہم فوج کی ہر جگہ پہ بتایا کہ رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ پرابلم جہاں پہ آ رہی وہ ان فوجیوں کو بھی پتہ ہے، ان فوجی جوانوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، وہ غلط چل رہی ہے، وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، وہ آئین کی باتیں کرتے ہیں مگر آئین کے مطابق چلتے نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا پرابلم۔ جو ہماری پاک فوج کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں کر رہے مکمل طور پر، جو جرنیل ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے کرنے کا نہیں۔ یہ حالات جو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اس وقت، جس طرح لوگ جرنیلوں کو پسند نہیں کرتے، کوئی تو وجہ ہے کہ عام فوجی کو تو لوگ پسند کر رہے ہیں مگر موجودہ جرنیل ہیں یا 75 سال سے جتنے بھی آئے ان سے نفرت میں اضافہ ہوا، اور اس وقت تو شدید نفرت ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج تک اگر ترقی نہیں ہو سکی تو جناب اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ہمارے جرنیل جو تھے یہ سیاست میں حصہ لیتے رہے اور سیاستدان ان کو استعمال کرتے رہے اور دونوں لوٹتے رہے ملک کو۔ جس طرح قمر جیت باجوہ کے متعلق بھی بتا آپ کو، یا اس سے پہلے بھی جو چیف آف آرمی سٹاف کے، ان کی دولت کہاں سے آئی؟ اگر آپ دیکھیں تو تنخواہ ان کی کتنی ہے، اس سے کوئی میرا خیال ہے کہ فارم ہاؤس وغیرہ تو نہیں آسٹریلیا میں آتے اگر سوچا جائے تو۔ یہ نجائز دولت کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اپنے جرنیلوں کو سمجھانا چاہتی ہے کہ جناب دیکھیں آپ اس قوم کا بھی حق کھا رہے ہیں، غریبوں کا بھی کھا رہے ہیں۔ ہر بندہ جو وہاں پہ پاکستانی رہ رہا ہے وہ مقروض ہو گیا، آپ کے جو اثاثے تھے، آپ کی جائیداد، اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ ہے اصل میں پھٹا، یہ ہے سوال جو عوام کرتی ہے، تو پھر ان کو کہتے کہ اٹھا لو، مار دو، ننگا کر دو، جوتے مارو، ویڈیو بناؤ۔ اب یہ سوال عام طور پہ پبلک پوچھ تو سکتی ہے نا کہ جناب آپ کے پاس اتنا کچھ کہاں سے آیا؟ اگر کوئی صحافی اس بات کو لیک کر دے تو اس پہ مقدمہ بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس جنرل سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے جناب گیم ڈالی ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ کہیں سے تو گیم غلط طریقے سے ڈالی گئی، کہیں پہ تو ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا پیسہ آیا۔ عام فوجی کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، عام فوجی تو بیرکوں میں رہتے ہیں، ان کا رہن سہن جو ہے سب کو پتہ ہی ہے۔ تو جناب یہ ہے اصل میں جو ایشو جس کی وجہ سے سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، اور ہر بات کو جو بھی ٹھیک بات ہو اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج سپریم کورٹ نے کہا حکومت کو کہ یہ جو بندے آپ نے پکڑے فوج کے حوالے کیے کس حساب سے کیے؟ ان کو نارمل جہاں بھی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ لے کے آئے، 1 مہینے کے لیے ابھی سماعت ملتوی ہوگی، فوج نے کس حساب سے لے لیے بندے؟ اب یہاں پھڈا یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ آئین کے مطابق سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ آئین کہتا ہے کہ پاک فوج جو ہے چاہے اس کے جرنیل ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ دیکھنے لکھا ہوگا
مگر یہ بغیر سیاست کے چلتے نہیں جنرل، ان کو ایسا چسکا پڑ گیا ہوا ہے کہ جناب ہم ان کی سیاستدانوں کو پالیں گے اور پھر ان کو استعمال کریں گے، ان کے ذریعے وہاں پہ تشدد کرائیں گے، ان کے ذریعے لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو غائب کر دیں گے، جیلوں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، جیل سے ایک بندہ غائب ہو جاتا۔ تو جناب یہ جھنڈے جو ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے جرنیلوں کو بھی پتا ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر کوئی ایسا کام ہم نے ڈالا تو ٹھیک ٹھاک یہاں پہ پرابلم ہو جائے گی۔ یہ گاڑیاں جنہوں نے جھنڈے لگائے پتہ نہیں ان کا بھی کورٹ مارشل کر دے، کیونکہ جھنڈے تو آج کل اس کا نام لینا جو ہے وہ گناہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، میں پھر اپنے جرنیلوں کو یہ کہوں گا کہ قوم کی خواہش کا احترام جب تک آپ نہیں کریں گے قوم آپ سے خوش نہیں ہوگی، قوم آپ سے محبت نہیں کرے گی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ پاک فوج کی گاڑیاں جاتی ہیں، میرے پاس وہ بھی ویڈیو موجود ہے، لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ ان کا قصور نہیں بیچاروں کا، ان کو جیسے اوپر سے آرڈر ملنا اسی طرح کرنا، اپنی قوم بھی تو ایسے کی ہے نا، اوپر سے جو کوئی سیاستدان ان کو استعمال کرتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے، کسی کے خلاف جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے کرائے پہ بندے مل جاتے ہیں، ہمارے انسان کرائے پہ چل رہے ہیں، ان کو کام ہے کہ آپ نے جلوس نکالنا، 2-4 دکانیں جلانی ہیں، باقی جلوس خود بخود ہی اکٹھا ہو جائے گا۔ ہمارے کون سا کوئی پوچھتا کہ ہوا کیا ہے، ہمارے تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ بس حصہ لے لو اس نیک کام میں، پتہ نہیں کس نے کہا کیا کہا، جس نے کہا دیکھی جائے گی بعد میں جو بھی انکوائری ہوگی۔ یہ واقعات پاکستان میں عام ہوتے ہیں، کبھی کسی کی جان لے لو بعد میں پتا چلا جناب یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو ہے ہی نہیں تھا بندہ وہ والا۔ پھر قانون کس کو، قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، مگر قانون وہاں پہ ہے کوئی نہیں، آئین وہاں پہ ہے کوئی نہیں، عدالتیں تماشا بنی ہوئی ہیں، اور طوائف کا کوٹھا جو ہے وہ والا صاحب اس وقت عدالتوں کا بنا ہوا ہے، پیسے پھینک تماشا دیکھ، اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یہ بڑے بڑے جو مافیا ہے وہ جرنیلوں کو اپنے جرنیلوں کو بھی ان کو بھی ججوں کو بھی ہاتھوں میں نچاتے ہیں۔ ہر طرف آپ دیکھ لیں دیر نگری چوپڑ راج چل رہا ہے۔ تو پاک فوج کے جو جوان ہیں انہیں بھی عوام کی خواہش کا احترام کرنا ہوگا، اور عوام آپ کے ساتھ ہے، مگر جہاں آپ غلط جا رہے ہیں، جہاں آپ چوروں ڈاکوؤں کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ملک لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ پھر عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی، یہ میں آپ کو کہہ دوں۔ غلط بندے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وقتی طور پر شاید وہ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے قابو آ گیا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، جس طرح آپ پریس کانفرنس کراتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اب وہ شہرجار افریدی کو اٹھا لیا وہاں سے جیل سے رات تک غائب کر دیا، نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے۔ اب جیل میں کوئی قانون ہے، کوئی پوچھے گی عدالت ان سے، کوئی عدالت پوچھے گی جناب یہ بندہ کدھر گیا؟ کسی کی ضرورت ہی نہیں کورٹ کی، عدالتوں کو بے بس کر دیا ہوا ہے، عدالتیں ان میں جان ہی نہیں ہے، ان کے فیصلے نہیں مانے جاتے، کہتے مٹی ڈالو جو مرضی فیصلہ کر۔ وکیل ہے وہ بھی نکلتے ہیں سڑکوں پہ روزانہ، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا۔ عمران خان ہے وہ پوری کوشش کر کے بتاتا ہر چیز، لیکن عوام کو میں تو شعور آ رہا ہے، اس پر کیس بنا دیتے۔ آج ایک ویڈیو چلی میں دیکھ رہا تھا، عمران خان گاڑی چلا رہا ہے، بندے خدا کے کیا ضرورت ہے تجھے گاڑی چلانے، اور کوئی غلطی سے کسی کو آگے پھینک کے ایک اور کیس بنا دیں گے تمہارے اوپر۔ یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں کہ کسی طرح کوئی کیس سے مضبوط اس پہ بنے اور پھر ہم اس کے اور رگڑا دیں، تو خود نہیں موقع دیتے۔ وہاں ڈرائیور ہیں، لوگ ہیں، ان کو گاڑی چلائے جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے کارکن ہیں، خود کیا ضرورت ہے اس پنگے میں پڑنے کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال پاک فوج زندہ باد ہے، مگر جرنیلوں کے لیے پھر وہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ عوام پھر آپ کو بدلے تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، پورا ملک وہ جو ہے وہ پریشان ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں۔ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو
अवाम है, अपने हैं, तो किस तरह आपको नींद आ जाती है? अवाम नहीं सो सकती परेशानी में, तो आप मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ये 12 दफ़ा हम अपने चैनल से अपना जो ख्यालात है हमारे, या अपना जो मशवरा है अच्छा, वो देने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।